سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فصل ثالث، اعتکاف کے بیان میں۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقف کرنے کے یوں کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام میں اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ یم کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تو بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ کو برد مزہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے۔ بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر پڑ جائے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ہٹنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہوتا تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر جا کر اپنا منقطع رہ کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کو اکرام فرماوے، اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے۔ ہاں، اتنا تھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں کفس سے چھوٹے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے رمضان کے فضائل رمضان میں ایک مستقلاً باب اعتکاف کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اعتکاف کسی جگہ جا کر پڑ جانا۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں چلا گیا کہ بس میں اعتکاف کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسجد میں ہی پڑا رہوں گا، اب مسجد میں پڑا رہ کر اللہ کی یاد کرتا رہوں گا۔ جو چیز مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے تو باہر نکلا جائے گا، لیکن دوسرے کسی وجہ سے میں نہیں نکلوں گا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر تم غور کرو گے تو اعتکاف کا تذکرہ بہت زیادہ ملے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَطَّخِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اسی طریقے سے ہر زمانے میں ہر لوگوں میں یہ دستور ہے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہاں اعتکاف کر لیا کرتے ہیں اور اس کے پاس جا کر پڑھ جایا کرتے ہیں۔ حنود میں بھی اگرچہ ان کا مسلک صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے ہیں، مورتیوں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ بہرحال اعتکاف کا دستور ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اعتکاف کی تین قسم ہیں۔ ایک کو تو کہا جاتا ہے اعتکاف واجب، دوسرے کو کہا جاتا ہے اعتکاف سنت اور تیسرے کو کہا جاتا ہے اعتکاف نفل۔ اگر کسی آدمی نے اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر دیا، کسی نے اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر دیا تو اس صورت میں اس اعتکاف کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس صورت میں وہ کام جب ہو جائے گا اس کا، تو اس کام کے ہو جانے کے بعد اس کو 10 دن تک کے اعتکاف کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ یہ اعتکاف واجب ہے۔ اس میں کوئی ایسی خاص پابندی یا نہیں، بس ہے کہ جو جس چیز کی تم نے نیت کی ہے، جس چیز کا تم نے ارادہ کیا ہے، تو اس کے ہونے کے بعد یہ تم کو اعتکاف کو کرنا پڑے گا۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے، اور اعتکاف سنت جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10-11 سال مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور ہر سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عشرے کا اعتکاف تو عامتاً کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 1 عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ اس لیے اعتکاف کرنا 1 عشرے کا ہو، اعتکاف کرنا 2 عشرے کا ہو، اعتکاف کرنا 3 عشرے کا ہو، یہ سب کا سب جائز ہے، درست ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ان کے علاوہ اعتکاف کرنے کی فضیلت اور اعتکاف کرنے کا ثواب بھی بہت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئے گی آگے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کا چہرہ بہت ہی اترا ہوا تھا، غمگین تھا، پریشان تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بہت پریشان ہو، تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے فلاں آدمی کا پاس قرضہ ادا کرنا ہے، اور میرے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو سفارش کر دیں تاکہ میں ان کو بعد میں پیسہ دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سن کے ہی مسجد نبی میں جہاں اپنی چپل رکھی تھی وہ چپل لی اور چپل لے کر مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ وہ آدمی وہ سوچ میں پڑ گیا
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اعتکاف میں تھے اور چپل پہن کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یاد دلایا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، چپل کہاں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف منہ کر کے جواب دیا کہ میں نے اس قبر والے کے منہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلے تو اعتکاف کرنے سے افضل ہے، ایک دن کے اعتکاف کرنے سے افضل ہے، اور ایک دن کے اعتکاف میں آدمی اور جہنم کے درمیان میں 8 کھائیوں کے درمیان میں دوری ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا کام کروانا چاہتا ہے تو پھر اس کے پاس جا کر وہ پڑ جاتا ہے، اس کے پاس جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تم میرا کام پورا نہیں کرو گے میں یہاں سے ہٹنے کا نہیں۔ اور جب وہ اتنا اصرار کرتا ہے تو سخت سے سخت دل والا آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی بات کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سنت قسم ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عامتاً معمول اور عامتاً دستور یہ رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخر کے 10 دن ہے، اس آخری 10 دن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کر لیا کرتے تھے۔ یہ آخری عشرہ کہلاتا ہے، چاہے 9 دن اعتکاف کریں چاہے 10 دن اعتکاف کریں، اس لیے کہ چاند کے دیکھنے تک اعتکاف ہوگا۔ اگر چاند دکھائی نہیں دیا تو 30 دن ہوں گے، 10 دن کا اعتکاف ہوگا، اور اگر چاند دکھائی دے دیا تو 9 دن کا اعتکاف ہوگا۔ بہرحال یہ عشرہ اخیرہ کا اعتکاف جو ہے یہ سنن موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر بستی پر، ہر جگہ پر جہاں مسجد ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی ایک کو اس مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، سنت ہے۔ اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سب کے اوپر سے اعتکاف کا حکم، سب کے اوپر سے اعتکاف کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ اور اگر پوری بستی میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا، اگر ایک آدمی اعتکاف کرے گا تو سب سے اعتکاف کا حکم ہٹ جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا سب کو۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو پھر اس سنت کے چھوڑنے کا ہر ایک آدمی گنہگار ہوگا۔ اس وجہ سے ہر وہ جگہ کے جہاں مسجد ہو، 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، وہاں آخری عشرے میں ضرور اعتکاف کرنا چاہیے۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے۔ تو یہ جو اعتکاف سنن موقدہ ہوا یہ بھی چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، کم سے کم 10 دن اس کے لیے یا 9 دن اس کے لیے ہوتے ہیں سنت موقدہ اعتکاف کے لیے۔ واجب جو ہے اس کے لیے تو جتنا تم واجب کرو، میں 5 دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا، مہینے بھر کا، تو وہ تمہارا جتنا تم واجب کرو گے اتنے دن ہوں گے۔ لیکن سنن اعتکاف جو ہے وہ کم سے کم 10 دن کا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا اعتکاف ہے جس کو اعتکاف نفل کہتے ہیں۔ نفل اعتکاف کے لیے احناف کے یہاں خود اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 دن سے کم نفل اعتکاف نہیں ہوتا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1 دن سے کم بھی اگر کوئی آدمی اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے۔
امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی آدمی نفل اعتکاف کرنا چاہے تو ابھی غروب سے پہلے اس کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں نفل اعتکاف کرتا ہوں اور آئندہ کل پورا دن اعتکاف میں رہنا پڑے گا اس کو، اور آئندہ دن مغرب کا وقت ہوگا اس وقت اس کا ایک دن پورا ہوگا امام صاحب کے نزدیک، تو اس کا نماز اعتکاف صحیح ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفل اعتکاف کے لیے کوئی تعین، کوئی وقت کی لمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نفل اعتکاف یا نفل عبادت آدمی جتنی چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، آزادی کے ساتھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی نفل اعتکاف کرے گا تو یہ نفل اعتکاف کرنا صحیح ہوگا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی مسجد میں گیا، جماعت خانے میں داخل ہوا، اور جماعت خانے میں داخل ہوتے ہی اس نے نیت کر لی نویت الاعتکاف، تو اس کا اعتکاف درست ہو گیا۔ اب جتنی دیر تک وہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر تک اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں رہ کر جو کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو اس کا ثواب بھی اس کو الگ ملے گا، لیکن اعتکاف کا ثواب بھی اس کو الگ ملے گا۔ جتنی دیر اعتکاف کرے گا اتنا ہوگا، اور جہاں مسجد میں سے باہر نکلا کہ اعتکاف اس کا ختم ہو گیا، اس کی لمٹ پوری ہو گئی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نفل اعتکاف کے لیے کوئی لمٹ نہیں، جب بھی آدمی جائے گا نیت کرے گا تو اس صورت میں اس کا نیت کرنا صحیح ہو جائے گا، اور جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں، اپنے والد کا طریقہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے والد کو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب وہ مسجد میں گئے تو مسجد میں جاتے ہی وضو تو گھر سے ہی کر کے جایا کرتے تھے، وہ لوگ گھر سے جایا کرتے تھے، اس وجہ سے مسجد میں جاتے ہی قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی نیت کر لیتے تھے نویت الاعتکاف، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و نویت الاعتکاف۔ تو مسجد میں داخل بھی ہو گئے، اعتکاف بھی شروع ہو گیا۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے یعنی شاگردوں کے لیے، تعلیم کے لیے کبھی کبھی زور سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے، تاکہ طالب علموں کو بھی معلوم ہو جائے کہ نیت کرنے کی ہے، اعتکاف کرنے کا ہے، اور اس وجہ سے وہ بھی اعتکاف کر لیں۔ حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزوں کے پاس کئی سالوں تک ہم لوگ بھی رہے خدمت کے لیے۔ میں نے حضرت کو دیکھا ہمیشہ کہ جہاں جماعت خانے میں پاؤں رکھا حضرت نیت کر لیا کرتے تھے نویت الاعتکاف۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ حضرت، اور اچھا حضرت کا جو اعتکاف ہوتا تھا وہ تھوڑی تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضرت کا یہ اعتکاف بڑا لمبا ہوتا تھا، یعنی جس نماز کے لیے گئے اس نماز کے لیے جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اتنی دیر کا اعتکاف بھی رہے گا، اتنی دیر حضرت اعتکاف میں بھی رہیں گے۔ مثلا ظہر کی نماز کے لیے گئے، اب ظہر کی نماز جماعت ہوتی ہے 1 بجے اور حضرت 12 سوا 12 بجے زوال کے بعد پہنچ گئے، تو جات کر قدم رکھتے ہی نیت کر لی نویت الاعتکاف۔ اور پھر شاگرد شیخ گھڑی تو نہیں رکھتے تھے، خادم ہوتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی جماعت میں کتنی دیر ہے، وہ کہتے تھے 15 منٹ، وہ کہتے تھے آدھا گھنٹہ، کوئی کہتا تھا 20 منٹ، جیسا جیسا وقت ہو۔ بس حضرت نے اتنا پوچھ لیا کہ کتنی دیر ہے، اور پھر وہاں بیٹھ کر اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی۔ اور ہماری طرح نماز سنت میں قل هو اللہ احد
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास हज़रत शेख नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि कुरान पाक की तिलावत शुरू होती थी। पहला पारा शुरू हो गया, फिर क्या जहाँ तक चलते रहे, 15 मिनट जितना पढ़ सके एक रकात में पढ़ लिया, फिर दूसरी रकात में 15 मिनट पढ़ा। इस तरीके से आधा घंटा हुआ तो 2 रकात में इस तरीके से हुआ। तो इस तरीके से जितनी देर तक मस्जिद में रहते उतनी देर तक कुरान पाक की तिलावत भी करते, और जितनी देर मस्जिद में रहते उतनी देर तक सुनन वगैरह भी पढ़ा करते थे। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है। मस्जिद में आए, हम लोग तो मस्जिद में आए और मस्जिद में देखा कि अभी तो 15 मिनट की देर है, तो चुपके से दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं कि अभी तो बहुत देर है। हालांकि हजरत वगैरह जो है वो इस तरह से मस्जिद से भागते नहीं थे, बल्कि खुश होते थे कि अच्छा चलो ठीक है, अभी तो जमात में 15 मिनट है, मुझे आधा सुपारा पढ़ने का मौका मिल जाएगा और 4 रकात की सुन्नत अदा भी हो जाएगी। 4 रकात की सुन्नत में आधा पारा भी पढ़ लिया जाएगा और मेरा वक्त भी पूरा हो जाएगा और क्या है, एतिकाफ भी हो जाएगा। इस तरीके से सारी इबादतें वो साथ किया करते थे। इस वक्त भी हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़हू ने जिस साल मैं दौरे में था, हज़रत शेख का मामूल था रमज़ान में पूरी रात बेदार रहने का। हमेशा रमज़ान में रात को सोने का मामूल नहीं था और पूरी रात बेदार रहकर हज़रत कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। हर एक बुजुर्ग के अपने 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 मामूलात हैं। मैंने पहले भी बताया था हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैहि का कि वो तालिब इल्मों से एक के जाता था, दूसरा आता था, वो कुरान सुनते रहते थे। हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़हू पूरा कुरान पढ़ा करते थे रात भर। जब बीमारी हो गई, 80 साल से ऊपर की उम्र हो गई, तो डॉक्टरों ने कहा कि पूरी रात बेदार रहना अब तुम्हारे लिए सेहत के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है, अब पूरी रात आप बेदार नहीं रहेंगे। तो उस वक्त हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़हू ने ये सोचा कि क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से पूरी रात इबादत का भी सवाब मिले और काम भी बन जाए। तो हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़हू ने उस वक्त ये एतिकाफ वाली सूरत इख्तियार की, इसलिए कि एतिकाफ में जब आदमी नियत करता है और नियत करके मस्जिद में दाखिल हो गया, दाखिल होने के बाद कुछ पढ़े या न पढ़े, जितनी देर तक वो मस्जिद में रहेगा, जमात खाने में रहेगा, उसको सवाब मिलता रहेगा। तो हज़रत ने सोचा कि रात को सोना है तो मैं मस्जिद में एतिकाफ करूं, तो एतिकाफ में अगर मैं सो भी जाऊंगा, कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, तो भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरे नामा अमाल में सवाल लिखा जाया करता रहेगा। और फिर इस तरीके से हज़रत शेख ने ये एतिकाफ शुरू किया। और जब हज़रत शेख ने एतिकाफ शुरू किया तो हज़रत शेख के साथ हज़रत शेख के खुद्दामों ने भी एतिकाफ शुरू किया। और फिर हज़रत शेख के यहाँ बड़े बड़े उलमा मशाइख हिंदुस्तान भर के लोग जमा होते रहे और 300, 350, 400, 500 आदमियों का जमावड़ा होता रहा और हज़रत के यहाँ पूरे महीने का एतिकाफ हो रहा। तो ये एतिकाफ है और एतिकाफ की बहुत सारी फ़वाइद भी हैं और बहुत सारे इसमें फ़ायदे भी हैं। वो सारे तुम्हारे सामने आगे आएंगे। वो हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़हू ने यहाँ पर जिक्र किया तो हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़हू ने अपने वालिद से कहा कि नियत करते कि हज़रत आपके तो नियत कर लिया। हज़रत शेख ने जब हम ले जाया करते थे तो मैंने एक मरतबा कहा था, मैंने कहा कि हज़रत आपका तो महीनों भर का एतिकाफ होगा,
یعنی روزانہ مسجد میں جاتے ہیں اور روزانہ مسجد میں جا کر 3 گھنٹے کا اعتکاف، 4 گھنٹے کا اعتکاف، 5 گھنٹے کا اعتکاف دن بھر میں ہوتا ہے، اور سال بھر میں یہ سارا اعتکاف کو جوڑے تو کتنے مہینے کا ہو جائے گا؟ تو حضرت شیخ نے بہت ہی درد بھری آواز سے کہا کہ پیارے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے تو ایک وقت کا بھی اعتکاف کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر اعتکاف قبول ہو جائے تو ایک وقت کا اعتکاف بھی کافی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت شیخ اعتکاف خود بھی کرتے تھے اور شاگردوں کو، طالب علموں کو بھی سکھلایا کرتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی ہے، کسی کے در پر جا پڑے، معتکف کی مثال بتا رہے ہیں کہ کسی کے در پر چلا جائے کوئی آدمی، اور وہ در بھی، وہ دروازہ بھی، وہ آدمی بھی سخاوت کے دل والا ہو، رحم دل والا ہو تو، ورنہ اگر کسی سخت دل والے کے دروازے پر جا کر تم پڑ گئے تو کہو گے کھلا یا نہ کھلا، مر جا، میں تو تجھے کچھ دینے کا ہی نہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ تو بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے، وہ تو ہر آن اور ہر لمحے ہماری نصرت، ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے، کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے تیری درخواست قبول، جتنے کہ میری درخواست قبول ہو، میں ہنسنے کا نہیں، میری ایک درخواست ہے تم سے، میرا ایک کام ہے، جب تک وہ کام تم کرو گے نہیں، یا جب تک کہ وہ کام پورا نہیں کرو گے، میں یہاں سے جانے کا نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کتنا ہی سخت دل ہو، لیکن سامنے والا جب ایسی ہمت لے کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر سخت سے سخت دل والا آدمی بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر نیت کی کہ یا اللہ ہم نے اعتکاف کیا ہے اور یہ اعتکاف کیا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اس لیے جب جتنی دیر میں بھی، جب تک بھی تو گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اب یہاں سے میں جانے والا نہیں۔ تو پھر اللہ جل جلالہ تو رحم دل ہے، وہ تو گناہ کو معاف کرنے کے لیے، آج بھی حدیث میں آتا ہے کہ رات کے تیسرے حصے پر، آخری رات میں اعلان کرتا ہے آسمانی دنیا سے کہ ہے کوئی گناہ کو معاف کرانے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں۔ گناہ کریں ہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہمارے گناہوں کی معافی کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس نے گناہ کی توبہ نہیں کی تو اس کو ایسی سخت سزا ملے گی کہ وہ سزا اس کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جہنم کی آگ ہمارے برداشت کے قابل سے نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں، ہے کوئی بیمار آدمی تندرستی چاہنے والا کہ میں اس کو تندرستی دوں۔ رات کے آخری حصے میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک، 2:30 بجے سے لے کر 6 بجے تک، صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے۔ اگر تم کہو کہ بھائی آواز تو ہمیں تو سنائی نہیں دیتی، اگر تم کہو کہ ہمیں تو کوئی 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے زندگی میں کبھی کسی وقت بھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے کہا کہ رات کے تیسرے پہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی گناہ کو معاف کرانے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں،
ہے کوئی بیمار کہ اس کی تندرستی چاہنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو وہ سچا ہے، چاہے ہمیں سنائی دے چاہے ہمیں سنائی نہ دے. اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ بہرا آدمی جو ہوتا ہے، اس بہرے آدمی کے سامنے مائک کے ذریعے سے بھی تم پکارو تو بھی اس کو سنائی نہیں دیتا. تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو سنائی نہیں دیتا؟ اس کا کان خراب ہے، سنائی نہیں دیتا. ہم نے گناہ کر کے اپنے کان کو خراب کر لیے ہیں اس وجہ، ورنہ روزانہ رات کو اور بعض مرتبہ تو اس سے بھی جلدی بڑی مبارک راتیں ہوتی ہے، اس وقت تو عشاء کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے کوئی چاہنے والا کہ میں عطا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر مانگے دیتا ہے، بے بہا دیتا ہے. تو جب بغیر مانگے جو دیتا ہے اس کے پاس اگر مانگو گے تو وہ ضرور دے گا کہ یا نہیں دے گا. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی مسجد میں جا کر بیٹھ رہتا ہے کہ یا اللہ جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے، جب تک میرا گناہ معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے جانے کا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے. اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بغیر بہانہ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہر وقت کسی نہ کسی کو، ہر وقت کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو ملتا ہی رہتا ہے. اور یہ نہیں کہ کچھ ہلکی چیزیں ملے گی. اگر دیکھنا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے سے کیا ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سے. بیوی حاملہ بھی تھی اور راستہ بھی بھول گئے، پھر سردی بھی زیادہ تھی. اس وجہ سے انہوں نے دور سے آگ کی روشنی دیکھی تو بیوی کو کہا کہ تو ٹھہر، میں وہاں آگ کے پاس جاتا ہوں، آگ جل رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آگ جل رہی ہے تو آگ کے پاس کوئی ہوگا، تو میں وہاں سے آگ کا ایک انگارہ بھی لے کر آؤں گا تاکہ ہم یہاں اس کو جلائیں، تاکہ ٹھنڈی وغیرہ سے بچے. اور کوئی آدمی ہوگا تو میں بھی پوچھ لوں گا کہ بھائی ہم کہاں ہیں، کہاں جانا تھا اور کہاں گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والے کو وہ آگ کا سما دیکھ کر انہوں نے یہ کہہ دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگ لینے کے لیے نکلے. اب یہ تو حقیقی آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلی تھی جو آگ کی شکل میں دکھائی دے رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تجلی کے پاس، اس نور کے پاس، اس روشنی کے پاس پہنچے تو اس روشنی میں سے آواز آئی، انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ بول رہا ہوں، اخلا نالیک، اپنے جوتے نکال اور میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی نعمت سے نواز دیا. تو لینے تو گئے تھے آگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا. تو اللہ کا دربار تو ایسا ہے کہ تم لینے کے لیے، معمولی چیز لینے کے لیے جاؤ تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اعلیٰ چیزیں ملتی ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ گئے ہیں. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے.
اور اپنی زندگی کے اہم سے اہم راز وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے، آخرت کے جنت کے درجات وہ بھی مانگنے ہیں، اور جہنم سے پناہ کے دروازے بھی مانگنے۔ اگر ہم نے یہ مانگ لیا اور قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اعتکاف کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔